اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے بارے میں بتائیں گے جو کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت چل رہا ہے، ٹرینڈنگ پہ ہے۔ ایک انڈیا کا سپورٹس اینکر ہے جو کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی، اس کے بعد جو ہے 9 شادیاں کی ہیں۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اسلام بھی اسی وجہ سے پھر زیادہ پھیلتا رہا ہے، تو یہ اس طرح کی بکواس کرتا رہا ہے وہ۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ہمارے اسلام میں جو تعدد ازدواج کے بارے میں یا نبی پاک نے جو شادیاں کی اس کا مقصد کیا تھا، کیا نعوذ باللہ شہوت کی وجہ سے تھیں یا اور مقصد تھا، وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو گستاخ رسول ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں، تو جو نبی پاک کے پاک اسوہ کو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ آپ کی سیرت زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تمہیں مل جاوے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دیے دیتا ہوں، مگر اس صورت میں تم میری بیویاں نہیں رہ سکتی، بلکہ پھر میں احسان و مروت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں گا۔ لیکن اگر تم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی خواہش رکھتی ہو اور آخرت کا اجر چاہتی ہو تو سن لو کہ تم میں سے ان نیکوکاروں کے لیے جو خدا کی منشا کو پورا کریں خدا نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو اور نماز کو اس کی اصلی صورت میں قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور خدا اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی کمزوریوں اور نقصوں کو دور کر کے تمہیں خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دے، تاکہ تم ان آیات الہی اور ان حکمت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ جو نبی کے ذریعہ سے تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں، اور خدا تمہارے ذریعہ سے یہ کام اس لیے لینا چاہتا ہے کہ وہ اگر بوجہ لطیف ہونے کے خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے تو بوجہ خبیر ہونے کے وہ لوگوں کی ضروریات سے آگاہ بھی ہے۔ پس ضروری ہے کہ وہ ہدایت خلق کا کام انسانوں کے واسطے سر انجام دے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی مخصوص غرض میں سے دوسری اور بڑی غرض بتائی گئی ہے، یعنی یہ کہ آپ کے ساتھ مناسب مستورات کو بطور بیویوں کے رکھ کے انہیں مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کیا جاوے۔ یعنی یہ غرض تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ اور مستورات کے ساتھ رہ کے مسلمان عورتوں کو تعلیم و تربیت کے لیے تیار کرے۔ یہ وہ خاص الخاص غرض ہے جس کے ماتحت آپ کی شادیاں وقوع میں آئیں، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی غرض ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی، اور اس لیے عام مسلمانوں کے لیے جو حد بندی تعدد ازدواج کی مقرر کی گئی ہے اس سے آپ
مستثنی تھے۔ دراصل چونکہ آپ ایک شرعی نبی تھے اور آپ کے ذریعہ سے دنیا میں ایک نئے شرعی قانون اور نئے تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑنی تھی، اس لیے صرف اس قدر کافی نہیں تھا کہ آپ کے ذریعہ سے نئے احکام کی اشاعت ہو جاتی، بلکہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ آپ خود اپنی نگرانی میں اس نئی شریعت کو تفصیلاً جاری فرماتے اور لوگوں کی زندگیوں کو اس جدید داغ بیل پر عملاً چلا دیتے جو اسلام نے قائم کی تھی۔ یہ کام ایک نہایت مشکل اور نازک کام تھا اور گو مردوں کے معاملہ میں بھی آپ کے راستے میں بہت سی مشکلات تھیں، لیکن مستورات کے متعلق تو یہ ایک نہایت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اول تو بوجہ ان کے عموماً اپنے گھروں میں رہنے اور اپنے خانگی مشاغل کی مصروفیت نے کہ انہیں آپ کی صحت سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ موقع نہیں تھے۔ دوسرے، اس طبعی حیا کی وجہ سے جو عورتوں میں ہوتی ہے، وہ ان مخصوص مسائل کو جو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زیادہ آزادی کے ساتھ آپ سے دریافت نہیں کر سکتی تھیں۔ یعنی 2-3 وجہ تھیں کہ گھروں میں بھی رہتی تھیں عورتیں، اس وجہ سے بھی آپ نہیں سیکھ سکتی تھیں یہ مسائل، اور بعض ایسی مسائل بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، تو وہ حیا کی وجہ سے وہ بھی ان عورتوں کے لیے سیکھنا ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا مشکل تھیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عورتوں میں تعلیم کی نسبتاً کمی اور جاہلانہ رسوم کی پابندی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقررہ طریق میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتی تھیں۔ ان حالات میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق خاص انتظام کی ضرورت تھی اور اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مناسب عورتوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں اپنی تربیت میں اس کام کے قابل بنا دیں، اور پھر آپ کی یہ ازواج مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیں۔ چنانچہ یہ تجویز کارگر ہوئی اور مسلمان عورتوں نے بڑی خوبی کے ساتھ اور نہایت قلیل عرصہ میں اپنی زندگی کو جدید شریعت کے مطابق بنا لیا، حتیٰ کہ دنیا کی کسی قوم میں یہ مثال نظر نہیں آتی تھی کہ طبقہ نسواں نے ایسے قلیل عرصہ میں اور اس درجہ تکمیل کے ساتھ ایک بالکل نئے قانون اور نئے تہذیب و تمدن اختیار کر لیا ہو۔ اس بات کا ایک عملی ثبوت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نفسانی غرض کے ماتحت نہیں تھیں بلکہ دینی غرض کے ماتحت تھیں، اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بعض ایسی عورتوں کے ساتھ شادیاں فرمائیں جو اتنی عمر کو پہنچ چکی تھیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں۔ تو یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کی شادیاں نفسانی غرض کے ماتحت نہیں تھیں بلکہ دینی اغراض اس میں شامل تھیں، کیونکہ آپ نے بعض ایسی عورتوں سے شادی کی جو اتنی عمر کی تھیں کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ مثلاً حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا جن سے آپ نے 4 ہجری میں شادی فرمائی، ان کی عمر شادی کے وقت پیدائشی اولاد وغیرہ کی حد سے تجاوز کر چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اس بنا پر عذر بھی کیا، مگر چونکہ آپ کی غرض و غایت دینی تھی اور اس غرض کے لیے وہ بہت مناسب تھیں، اس لیے آپ نے ان کو بااصرار رضامند کر کے ان سے شادی فرما لی۔ الغرض وہ اغراض جن کے ماتحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں وقوع میں آئیں نہایت مبارک اور پاکیزہ تھیں اور ان میں غالب طور پر فرائض نبوت کی ادائیگی مد نظر تھی، اور شادیوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جاوے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے، خواہ وہ بظاہر دنیا کا ہو یا دین کا، اس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ کے مقدم اور غالب غرض فرائض نبوت کی ادائیگی ہوتی تھی، اور دنیا کی نعمتوں سے آپ کو کبھی بھی شغف نہیں ہوا۔ مندرجہ ذیل حدیث یقیناً آپ کی زندگی کا بہترین نقشہ ہے۔ عن ابی ہریرہ عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اسر فی جسدی وقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل فقال ما لی وللدنیا وما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرۃ ثم راح وتركها۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی اور کھردری چٹائی پر لیٹ کر سو گئے، جب آپ اٹھے تو اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر نظر آتے تھے۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پسند فرمائیں تو ہم آپ کے لیے آرام و آسائش کا سامان مہیا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود،
مجھے دنیا کی نعمتوں سے کیا کام ہے؟ میری اور دنیا کی مثال تو یہ ہے کہ ایک سوار راستے پر چلا جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے دم لینے کے لیے ٹھہر جاوے اور پھر اٹھ کر اپنا